تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہمیں وفاداری سکھاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں، اور انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت ایمان لایا جب سارے لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے. خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ ہیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ کوئی تلخ کلامی ہو گئی، کسی بات پر بیٹھے بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ڈانٹ دیا بہت سخت طریقے سے. حضرت عمر ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر کو احساس ہوا کہ شاید میں نے ان کو بہت سخت جملے کہہ دیے. حضرت ابوبکر ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے، ان کو آواز دینے لگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو. حضرت عمر چلتے رہے، پیچھے دیکھا ہی نہیں، گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ اب میں نے ان کو اتنے سخت جملے کہے ہیں، اب یہ مجھے معاف بھی نہیں کر رہے تو کیا بنے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دور سے دیکھا حضرت ابوبکر کو، آپ نے فرمایا اما صاحبکم فقد غامر، تمہارا یہ ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، یہ کسی سے لڑ کے یہاں پر آ رہا ہے، اس کے انداز سے مجھے ایسا لگتا ہے. اور روایات میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آ کر بیٹھے بالکل ایسے غصے کے انداز میں، اور ساری کہانی سارا قصہ حضور کو سنایا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ تو حضور کے اتنے مقرب صحابی ہیں، حضور کو ان سے اتنی محبت ہے، وہ مجھے پیچھے سے پکارتے رہے، میں نے ان کی پکار پر لبیک نہیں کہا، اس پر وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، کہیں یہ میرے لیے میرے اعمال کی بربادی کا سبب نہ بن جائے. جیسے ہی حضرت عمر کو احساس ہوا فوراً گھر سے نکلے، وہ بھی حضور کے پاس پہنچ گئے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کیا، نہیں ملے، حضور کے پاس پہنچ گئے کہ میں حضور کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. حالانکہ ڈانٹا حضرت ابوبکر نے تھا، غصہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر پہ کیا تھا، حضرت عمر نے نہیں کیا تھا. جب حضرت عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ سرخ ہو گیا، اور غصے سے آپ نے فرمایا هل انتم تارکو لی صاحبی، کیا تم میرا یہ ایک دوست میرے لیے چھوڑو گے؟ کیا اس میرے ایک دوست کی تم مدارات، اس کا خیال رکھنا گوارا کرو گے؟ اور پھر آپ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگ مجھے جھٹلاتے تھے، اس نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب تم لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں حضور اتنا غصہ ہوئے کہ میں بار بار حضور کو کہنے لگا انا کنت ازلم، یا رسول اللہ میں نے ظلم کیا، انہوں نے نہیں کیا، میں نے ظلم کیا، انہوں نے نہیں کیا، آپ مجھے ڈانٹیں ان کو نہ ڈانٹیں. وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار حضور سے یہ کہہ رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ وفاداری کی وجہ سے. حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر نے وفاداری کی تھی تو آپ نے بھی ان کے ساتھ وفاداری کی ہے. جب فتح مکہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ وہ کافر تھے. اس وقت ان کے دل میں آیا کہ میں اسلام قبول کروں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ فآتیہ، کہ تم ان بزرگوں کو گھر میں بٹھاتے، میں ان کے گھر جا کر ان کو کلمہ پڑھا کر آ جاتا. حضرت ابوبکر نے فرمایا ہوا احق، ان کا حق بنتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں، آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ ان کے پاس جائیں.
حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ آپ ان کو گھر میں چھوڑتے، میں ان کے پاس گھر میں جاتا؟ یہ آپ نے وفاداری کی وجہ سے فرمایا کہ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے، اس وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے والد نے اگر اسلام قبول کرنا ہے تو میں اس کے گھر جا کر کلمہ پڑھا کر آؤں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں پیغمبر ہوں، میں رسول ہوں، میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، میں مفتی ہوں، میں قاضی ہوں، میں حکمران ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ مفتی، قاضی، پیغمبر، حکمران تھے، لیکن حضرت ابوبکر کے ساتھ آپ کا رشتہ کچھ اور تھا۔ آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ایک دوستی کا تھا، تو آپ نے اس دوستی کی اتنی لاج رکھی، اتنا خیال رکھا۔ ہم بھی ذرا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو دیکھیں۔ اخلاق کا لفظ تو بڑا اچھا ہے، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کسی بلا کا نام نہیں ہے، اچھے اخلاق انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے، یہی چیزیں ہیں۔ اور یہ چیزیں جب معاشرے میں آتی ہیں تو نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔